کہ اولاد قیامت کے دن پہنچے گی، اپنی طرف سے نیکی کی کوشش کرتی ہوگی، مگر ماں باپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم چونکہ فلاں کی اولاد ہو اور تم نے کوشش کی، چلے ہم تمہارا حشر انہی کے ساتھ، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ دیکھا قرآن مجید نے مہر لگا دی کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ ملحق فرما دیں گے۔ اولاد کے لیے نیک ان کو کیسے بنایا جائے، یہ ایک مستقل مضمون ہے، اور کئی دنوں کی مجالس میں انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو نیک اور دیندار کیسے بنانا ہے۔ اسی لیے اس رمضان المبارک میں جتنے بھی ایام ہوں گے ان میں اولاد کی تربیت ہی کے مضمون کو کھولا جائے گا، کیونکہ اہم عنوان ہے۔ تو مستورات ان بیانات کو دل کے کانوں سے سنیں، جو پوائنٹس لکھ سکتی ہیں نوجوان بچیاں وہ اس کو قلم بند کریں، گھروں میں اس کے پھر مذاکرے کریں، میاں بیوی بچیاں آپس میں بیٹھ کے مذاکرے کریں، تاکہ اولاد کو تربیت اچھی کرنے کا ہمیں علم حاصل ہو جائے۔ جب یہ سارے ایام بیانات آپ سن لیں گی تو آخر پہ آپ کا دل کہے گا کہ یہ تو اتنی اہم باتیں ہیں کہ ہر بچی کو شادی سے پہلے اس کورس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب آج کے دن بچے کی پیدائش سے لے کے اس کے دودھ پینے کی جو عمر ہوتی ہے، جن کو ایام رضاعت کہتے ہیں، ان کے بارے میں چند باتیں بتا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اولاد کی آگے تربیت کیسے کرنی ہے وہ روزانہ آہستہ آہستہ مضمون بڑھتا جائے گا۔ جب اولاد ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ماں کے لیے بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ جیسے بی بی مریم نے کہا تھا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ تو ماں کے لیے وہ ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ جب کسی عورت کو لیبر پینز ہوں، بچے کی ڈلیوری کا وقت قریب ہو، تو اس وقت میں اس کو ایک تو کلمہ پڑھنا چاہیے اور دوسرا یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ میرے لیے آسانی فرما۔ یہ ایسی مجرب دعا ہے کہ جو بچی اس وقت میں یہ دعا پڑھتی ہے اللہ کی مدد اترتی ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ اب جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلی چیز ہے بشارت، خوشخبری۔ چنانچہ یہ بشارت دینا اللہ رب العزت کا خلق ہے، آپ کا عمل ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیٹا دینا تھا تو ایک فرشتہ آیا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ چنانچہ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس سے روایت کی، بڑی عجیب حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے ایک کمزور جان سے ایک کمزور جان پیدا ہو گئی۔ ماں بھی عورت تھی، آگے بیٹی ہو گئی، تو فرشتہ یہ آ کر کہتا ہے کہ ایک کمزور جان سے ایک کمزور جان پیدا ہو گئی، جو اس بچی کی پرورش کرے گا اس کے متولی کی قیامت تک اللہ مدد فرمائے گا۔ تو بیٹی کی پیدائش پر فرشتہ یہ الفاظ کہتا ہے۔ اور آگے سنیے
کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ آ کر اس لڑکے کی پیشانی کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے تجھ کو سلام کہا ہے. خود اس حدیث پاک کو پڑھ کر بڑا ہی حیران ہوا. ابن عباس لانو کی روایت ہے. تو دیکھیے اللہ رب العزت کی کیا رحمت اور مہربانی کہ اللہ رب العزت اس چھوٹے بچے کو سلام بھیج رہے ہیں جو دنیا میں آ کر اپنی زندگی کی ابتدا کر رہا ہے. اسی لیے اگر کسی کے ہاں اولاد ہو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بچے کے نیک ہونے کی دعا کریں اور بچے کے ماں باپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کریں. کہہ دیتے ہیں جی مبارک ہو، تو ان الفاظ کا اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو وہ دعا کریں اور شکر ادا کریں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی کو اولاد کی خوشخبری ملے تو چاہیے کہ وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان الفاظ کے کہنے پر اللہ اس بچے کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ فرمائیں گے. اب دیکھیے کتنے لوگوں کو اولاد ملی، لیکن حدیث مبارکہ میں بتائے گئے یہ الفاظ کم ہی لوگوں نے کہے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ جب بھی بچے کی خوشخبری ماں باپ کو ملے تو کیا کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان الفاظ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اس بچے کو شیطان کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائیں گے. پھر بچے کی جب ولادت ہو تو ایک کام ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں میں اقامت کہنا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو بچے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. نبی علیہ السلام نے اس کے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں میں اقامت، اور پھر اس کے لیے دعا مانگی. یہ اذان اور اقامت کہنے میں حکمت یہ ہے کہ بچے کے دل و دماغ میں سب سے پہلے عظمت الہی کا پیغام پہنچے. شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ اذان کے الفاظ سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، تو جب بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تو بچہ اس شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. پھر ایک کام کرنا ہوتا ہے جو سنت ہے کہ تحنیک کرنا. تحنیک یہ ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچیں تو وہ اس وقت حاملہ تھیں. قباء کے مقام پر پہنچی تو ان کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور یہ بچہ عبداللہ ابن زبیر کہلایا. یہ مسلمان مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا جو مدینہ میں پیدا ہوا، اور مسلمانوں کو اس کی پیدائش پر بڑی خوشی تھی. وہ اس لیے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا، اب ان کی آگے نسل ہی نہیں چلے گی. تو جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بیٹے سے نوازا تو خوشی اور بڑھ گئی. چنانچہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیٹے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو اپنے گود میں لیا اور ایک نرم کھجور آپ نے منگوائی اور اپنے منہ میں اس کو آپ نے چبایا. جب اس کھجور کے ساتھ اچھی طرح لعاب مبارک لگ گیا تو کھجور کا آپ نے کچھ حصہ اس بچے کے تالو پر لگا دیا. چنانچہ
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے منہ میں سب سے پہلے جو چیز پہنچی وہ نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک تھا. تو یہ ایک سنت عمل ہے، لہذا کوئی بھی نیک مرد یا عورت قریب ہو تو اس سے بچے کی یہ تحنیک کروانی چاہیے اور پھر بچے کے لیے نیک بختی کی دعا کرنی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ روئے اور چلائے تو باپ کی وراثت میں اس کا حق شامل ہو جاتا ہے. اب 7ویں دن ایک اور عمل ہے، اس کو کہتے ہیں عقیقہ کرنا. عقیقہ یہ ہے کہ بیٹا اگر پیدا ہوا تو 2 بکرے، بیٹی پیدا ہوئی تو 1 بکرا، یہ ذبح کیا جائے اور پھر عزیز اقارب رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا جائے اور ان کو کھلایا جائے. یہ عقیقہ کرنا اہم ہے. کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ اتنا غریب بندہ ہے کہ عقیقہ کا بکرا کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھائی تم مرغی ہی ذبح کر دو، کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ قربان ضرور کرو. اور یہ بھی نہیں کہ صرف بکرے ہی کرنے ہوتے ہیں. اگر فرض کرو کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کا بہت ہلکا اثر ہے تو وہ کئی بکرے بھی کر سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر بچے کے ہونے پر 1 اونٹ ذبح فرمایا کرتے تھے. یہ عقیقہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک تو اس بچے کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا مانا؟ اس کی شفاعت کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. جب وہ بچے کے لیے عقیقہ کے بکرے کیے جاتے ہیں تو اب یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کا حق پا لیتا ہے. اس لیے یہ عقیقہ اپنی زندگی میں بڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے کہ عقیقہ کرنے سے بچے کو ماں باپ کی شفاعت کا حق مل گیا. حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان جانوروں کو قربان کرنے سے ابراہیمی سنت کو یاد کرنا مقصود تھا. اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عقیقہ کرنا اصل میں دوست احباب کو بچے کی اطلاع دینے کا بہترین طریقہ ہے. اب فرض کرو کوئی عقیقہ نہ کرے تو اس کو تو ہر ایک کو بتانا پڑے گا نا کہ جی میرا بیٹا ہوا، میری بیٹی ہوئی. تو شریعت نے کہا کہ تم جو ایک ایک کو بتاتے پھرو گے اس سے بہتر ہے کہ ایک دن سب رشتہ داروں کو مدعو کر لو، وہ بھی تمہاری خوشی میں شریک ہو جائیں اور وہ بھی بچے کے لیے نیک بختی کی دعا دیں. لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیوں کیا گیا؟ اسی دن کر لیتے. تو شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پیدائش کے دن تو ماں باپ بچے کی پیدائش کے بعد سنبھالنے کے عمل میں مشغول ہوتے ہیں. ان کو وقت چاہیے کہ وہ جانور ڈھونڈیں، اس کا انتظام کریں، رشتہ داروں کو بلائیں، پھر مہمان نوازی کریں. تو شریعت نے یہ 7 دن کا مناسب وقفہ دے دیا کہ تاکہ اس میں تم اپنی حیثیت کے مطابق عقیقہ کا انتظام کر لو اور اپنے رشتہ داروں کو اس کے لیے بلا لو. 7ویں دن عقیقہ کے ساتھ ایک کام اور کرنا ہوتا ہے کہ بچے کے سر کے بال منڈوا دینا، صاف کروا دینا. چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو انہوں نے 7ویں دن ان بچوں کے بال سر کے صاف کروائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی. یہ عمل اس لیے ہوتا ہے کہ اب تک یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، اب طفولیت کی عمر شروع ہوئی، لہذا بال جو جسم سے ہٹائے جاتے ہیں اس کے بقدر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جاتا ہے. تیسرا عمل ہوتا ہے 7ویں دن اس بچے کا نام رکھنا. نام رکھنے میں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو نام زبان پر آسان ہو،
لینا آسان ہو، پکارنا آسان ہو۔ کئی مرتبہ لوگ ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نام پکارنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، وہ نام بگاڑ کے لیتے ہیں لوگ۔ تو نام میں ایک بات کہ وہ زبان پر آسان ہو، دوسرا اس کے معنی اچھے ہوں۔ ایسے بے معنی لفظ یا برے معنی والے الفاظ، ایسے ناموں کو نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ چنانچہ جب بھی کوئی ایسا بچہ ہوتا تھا کہ جو نام ایسا ہوتا جو ناپسندیدہ، تو نبی علیہ السلام اس شخص کا نام بدل کے اچھا نام رکھ دیا کرتے تھے۔ تو نام میں 3 باتیں: زبان پر آسان، معنی اچھے ہوں، اور تیسرا اس نام کی نسبت اچھی ہو۔ انبیاء کرام کے ساتھ نسبت ہو، صحابہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، دین کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ ہے، اللہ سے نسبت، اللہ کا بندہ، اور عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ اسی طرح محمد اور احمد بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں کسی بچے کا نام محمد ہو، اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کو فاقہ کے عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے۔ ہمارے اکابر میں یہ محمد کا نام رکھنا اتنا پسندیدہ تھا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ 7 پشتوں تک، یعنی اوپر کے دادا کا نام بھی محمد، پھر ان کے بیٹے کا نام محمد، پھر ان کے بیٹے کا 7 نسل تک نام محمد چلا کرتا تھا۔ بچے کی کنیت بھی بچے کی وجہ سے رکھی جا سکتی ہے، باپ کی، جیسے ہم ابو داود، تو بچے کے نام پہ باپ بھی اپنی کنیت کو رکھ سکتا ہے۔ جیسے کسی ماں کا بیٹا محمد ہو تو وہ ام محمد کہلائے۔ تو یہ 7ویں دن 3 کام کیے: عقیقہ ہوا، بال منڈوائے، نام رکھا، اور ایک چیز یہ کہ اگر وہ بیٹا ہے تو اس کے ختنے کروانا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ چند چیزیں فطرت میں ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مونچھیں کٹوانا، مسواک کرنا، ناخن کٹوانا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، اور لڑکوں کا ختنہ کروانا۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ 4 چیزیں سنن المرسلین ہیں، یعنی تمام رسولوں کی سنت ہے، کامن سنت ہے۔ ان میں سے ایک خوشبو لگانا، دوسرا مسواک کرنا، تیسرا ختنہ کرانا، اور چوتھا نکاح کرنا۔ اب 7ویں دن جب یہ اعمال ہو گئے تو اب اس بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا یہ اس کی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی جو زنا کی مرتکب ہوئی تھی، اس کا بچہ ہوا، اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا کہ میں اس گناہ کی مرتکب ہوئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حد کا جاری کرنا اس کو مؤخر فرمایا۔ اس کو کہا کہ جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ۔ جب 2 سال اس نے دودھ پلایا اور واپس آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حد جاری فرمایا۔ یعنی بچے کو دودھ پلانا اتنا اہم کام ہے کہ اللہ کا حکم ہے حد جاری کرنا، اس کو بھی اس کی خاطر 2 سال مؤخر کر دیا گیا۔ آج کل کی نوجوان بچیاں بچوں کو دودھ پلانے سے گھبراتی ہیں، حالانکہ اس میں بچے کا بھی فائدہ اور ماں کا بھی فائدہ۔ بچے کا فائدہ تو یہ کہ ماں کا دودھ بچے کے جسم کی ریکوائرمنٹس کے بالکل مطابق ہوتا ہے، اس کی نیوٹریشن بچے کی ضرورت کے بالکل مطابق ہوتی ہے۔ اس بچے کو اگر گائے کا دودھ پلا دو تو پیٹ خراب، بھینس کا پلا دو تو اور زیادہ خراب۔ لوگ بکری کا دودھ پتلا کر کے پلاتے ہیں،
لیکن سب سے بہترین تو یہ کہ اس کو ماں دودھ پلائے. پھر اس دودھ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ماں کا دودھ نہ گرم ہوتا ہے نہ بہت یخ ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک نارمل ٹیمپریچر. اور اللہ کی شان دیکھو کہ ہر وقت بچے کو دستیاب. پہاڑ پہ ہے اگر کوئی ماں تو وہاں بچے کے لیے دودھ موجود، زمین کی پستیوں میں ہے تو وہاں دودھ موجود. جو بچیاں اپنے اولاد کو ڈبوں کے دودھ پلاتی ہیں، کئی مرتبہ دیکھا گھر میں پریشان بیٹھی ہوتی ہیں، جی ڈبے کا دودھ ملتا نہیں، بچہ رو رہا ہے. تو بھائی اللہ نے بچے کے لیے جو ایک طریقہ کار بنایا تھا اسی پر ہی عمل کر لیتے. بچے کے تو یہ فائدے ہوئے، اور ماں کا فائدہ یہ کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ڈاکٹروں کے مطابق ان کو چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا، اور دوسری بات کہ وہ موٹاپے سے محفوظ رہتی ہیں. لہذا جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، کیونکہ ولادت کے بعد عورت کے جو ہے نا جسم کے اندر موٹاپا حاصل کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، تو اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تو جسم کا موٹاپا اس سے ختم ہو جاتا ہے. اور ایک سب سے اعلیٰ چیز کہ دودھ پلانے سے بچے کے دل میں ماں کی محبت پیدا ہوتی ہے اور ماں کے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ ڈبوں کے دودھ سے چیز نہیں ملتی. اکبر الہ آبادی نے یہی تو کہا تھا کہ بچے میں ماں باپ کے اتوار کی بو کیسے آئے، انہوں نے تو ڈبوں کا دودھ پیا ہوا ہے. تو ماں کا دودھ پینے سے بچے کے دل میں ماں کی محبت اور ماں کے دل میں بچے کی محبت، یہ محبت کا رشتہ بہت محبوب ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ ماں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائے. یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھ لیں کہ پرورش کا حق شریعت نے ماں کو دیا اور ولایت کا حق شریعت نے باپ کو دیا، اس لیے کہ ماں بہتر پرورش کر سکتی ہے. ہاں جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی زندگی میں اس کو سیٹ کرنا یہ ولی کا کام ہوتا ہے، تو یہ باپ بہتر کر سکتا ہے. تو اس لیے اگر بچے کو شروع سے ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہینڈل کیا جائے تو بچہ شروع سے ہی اپنے دل میں نیک جذبات حاصل کر لیتا ہے اور وہ نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے. عام طور پر اولاد کے بگڑنے کا سبب ماں باپ کی غفلت. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو ماں باپ نے غفلت کی وجہ سے بچے کو وقت نہیں دیا ہوتا، یا پھر ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کی تربیت کرنی کیسے ہے. آج کل ہمارے ماحول میں یہ بنیادی ریزن ہے کہ بچیاں ماں بن جاتی ہیں مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. وہ اپنے عقل کے مطابق، تجربے کے مطابق، سنی سنائی باتوں کے مطابق اس بچے کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں. تو جو تو سمجھدار ہوئیں، بردبار طبیعت والی ہوئیں، انہوں نے بچوں کو ذرا اچھی پرورش دے دی، اور جس کے طبیعت میں غصہ زیادہ ہے اس نے بات بات پہ بچے کو جھڑکی دی، کوسنے دیے، بد دعائیں دی، بنانے کی بجائے اپنی اولاد کو الٹا بگاڑ دیا. تو اس لیے اولاد کی تربیت کا یہ مضمون ہر عورت کے لیے پڑھنا، سیکھنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت کا جاننا ضروری ہے. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش نہ کی تو یہ اولاد بڑے ہو کر ہمارے لیے وبال جان بنے گی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جوان ہونے کے بعد اولاد یا ماں باپ کی دوست ہوتی ہے یا ماں باپ کی دشمن ہوتی ہے. اگر تو نیکی پر آ گئے تو ماں باپ کے دوست، اور اگر بگڑ گئے تو ماں باپ کے دشمن. چنانچہ ہم نے دیکھا بگڑے ہوئے بچے
ماں باپ کے لیے سہانے روح بن جاتے ہیں، ماں باپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے بیرون ملک میں ایک عورت نے فون کیا، کہنے لگی جی دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ میرے بیٹے نے اپنے پسند کی شادی کی اور وہ مجھے ملنے ہی نہیں آتا، اور مجھے اس وقت 8 مہینے ہو گئے بیٹے کا چہرہ دیکھے۔ آج میں نے اسے فون کیا کہ بیٹے ایک دفعہ آ کے مل تو جاؤ، تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا کہ تم کتیا ہو، بھونکتی رہتی ہو، مجھے آئندہ اپنے پاس آنے کی بات مت کرنا۔ اب سوچئے کہ بیرون ملک میں اپنے بچوں کو پالا اور دین سکھانے کی بجائے وہی مغربیت کی زندگی ان کو سکھائی، تو نتیجہ یہ ملا کہ اب یہ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کو کتیا کہہ رہا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ چند بچے دیہات میں کھیل رہے تھے اور بوڑھا باپ بیمار تھا، بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ بچہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو، اور بچہ کھیلنے میں مست تھا۔ حتیٰ کہ جب بار بار باپ نے کہا تو وہ لڑکا اپنے دوستوں سے ہٹا اور اس نے اپنا جوتا اٹھایا اور قریب جوہڑ کا پانی جوتے کے اندر بھرا اور باپ کے منہ میں آ کر انڈیل دیا۔ جب نافرمان اولاد ہوتی ہے، بگڑتی ہے، تو پھر ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کا باپ فوت ہو جائے، یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے باپ کے پاس فرصت نہ ہو اور اس کی ماں کے پاس اہلیت نہ ہو، وہ یتیم ہوتا ہے۔ ماں نہ اہل ہے، تربیت کرنے کے قابل نہیں، لکھی پڑھی نہیں، خود تربیت یافتہ نہیں، تو ماں نہ اہل ہو اور باپ کو کاروبار سے فرصت ہی نہ ملے، تو ایسے بچے کو حقیقت میں یتیم کہا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی نیکی اور تربیت کے لیے بہت کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن یہ اولاد انسان کو اللہ رب العزت کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گی۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی نافرمان اولاد سے پوچھیں گے تم کیوں نہیں نیک بنے؟ تو اولاد سارا کا سارا ملبہ ماں باپ پہ ڈال دے گی، اے اللہ انہوں نے ہمیں بگاڑا، انہوں نے ہمیں دنیا دار بننے کے لیے کہا، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پائلٹ بنو، اللہ ہم بن گئے۔ انہوں نے دین کے لیے کبھی کہا ہی نہیں تھا، ہم نے دین کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ چنانچہ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی اتباع کی، ان کی بات مانی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا۔ انہوں نے کہا تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ، ہم بن گئے۔ انہوں نے کہا تم MBA کر کے دکھاؤ، ہم نے دکھا دیا، ہم ڈاکٹر بنے، فلاں بنے۔ انہوں نے دنیا کا گول آبجیکٹو دیا، ہم نے پورا کر دکھایا۔ انہوں نے تو دین کی طرف کبھی ہمیں متوجہ نہیں کیا تھا۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اللہ ان پر لعنتوں کی بارش کر دیجئے۔ تو مفسرین نے اس میں ماتحتوں کے ساتھ اولاد کو بھی شامل کیا ہے کہ اولاد بھی ماں باپ کے خلاف یہی الفاظ کہے گی۔ اب سوچئے جن کو آپ اتنی محبت سے پالتی ہیں، اتنی محبت کے لقمے ان کے منہ میں دیتی ہیں، کل یہی اولاد اگر اللہ کے سامنے یہ کہہ رہی ہو کہ اے اللہ میری اس ماں اور میرے باپ کو بھی جہنم بھیجو، اور یہ ساتھ لے کے جہنم میں جائیں، تو پھر ہمارے لیے آخرت کا کیا معاملہ بنا؟ اس لیے
اولاد کو نیک بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیجئے اور اللہ سے دعا مانگیے اللہ تعالیٰ اولاد کو نیک بنا دیں. جہاں ایک خوشی اللہ نے دی اولاد والی، وہاں اس سے بڑھ کر دوسری خوشی اولاد کا نیک بنانا وہ بھی اللہ عطا فرما دیں تاکہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اللہ تعالیٰ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا دے، جو صاحب اولاد نہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.